الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم سبا سنابل کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اور احادیث جو اس باب میں وارد ہیں انہی میں وہ حدیث بھی ہے جو روضہ علماء میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی بڑی رضا لکھ دے گا۔ الحدیث انہی میں وہ حدیث ہے جو حضاتہ الجلالی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا سننے والا بھی ذکر میں شریک ہے۔ انہی میں وہ حدیث ہے جو مصابیح میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو بلند آواز سے فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ۔ اور وہ حدیث بھی ہے جسے بخاری، سلمہ اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرے، تو اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہا یاد فرماتا ہوں، اور جب وہ ذکر مجمع کے ساتھ کرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر فرماتا ہوں۔ اور روایات اس باب میں وہ ہیں جو شرح الاوراد، عمدہ الابرار، مجموع النوازل، فتاوی خانیہ، حامیہ ملتقى اور مزید میں ہیں کہ حمام میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور آہستہ آہستہ جی میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ البتہ تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ کہنا، لا الہ پڑھنا مکروہ نہیں اگرچہ بلند آواز سے ہو۔ جامع اس مطلع نے فرمایا کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ حمام میں اکثر نجاستیں وغیرہ ہوتی ہیں اور بعض آدمی اپنا سطر کھولے ہوتے ہیں، پھر بھی تسبیح و تحلیل حمام میں بلند آواز سے جائز ہے، تو گھروں میں، مسجدوں میں، گوشوں میں، مکان کی پاک خلوتوں میں جائز ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہے۔ اسی کی تائید فقی زاہد ابو اللیث رحمۃ اللہ کا وہ قول کرتا ہے جو کتاب النبیہ میں ہے کہ مسجدوں کا احترام 15 طرح ہوتا ہے، اور انہی میں یہ ذکر کیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور بات میں اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ معرفہ المریدین اور دلیل السالکین میں لکھا ہے کہ اکثر صبح کے وقت ذکر بلند آواز سے کرے تاکہ اہل ذوق بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ غرض یہ کہ ذکر جہری بڑی برکتوں کا موجب ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ آیات و حدیث میں روایات ذکر جہر کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے اکثر حصہ مجمع سلوک میں ہے کہ مخدوم شیخ سعد بدہن قدسرہ کی تصنیف ہے۔ یہاں ان میں بعض حصہ محض تبرک کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جسے شوق ہو وہ اس متبرک کتاب کا مطالعہ کرے کہ ذکر جہری اور ذکر خفی کے متعلق وافی و شافی بیان پر مشتمل ہے۔ تجھے جو طریقہ بھلا معلوم ہو اسی کو اختیار کر کہ ذکر بالجہر بھی ایک طریقہ ہے اور ذکر خفی بھی۔ فصل ذکر خفی کی سند یہ ہے کہ سانس نکلتے وقت لا الہ کا تصور بامعنی کرے، اور سانس لیتے وقت اللہ کا معنی کے تصور کرے، اور معنی یہ ہے کہ لا معبود والا مقصود والا موجود الا اللہ۔ ان تینوں کے تصور کے درمیان ایک ہی معنی کا ارادہ کرے۔ یہ ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے، یعنی اس پر کھڑے، بیٹھے، لیٹے، تنہائی میں، مجمع میں، چلتے ہوئے، ٹھہرے ہوئے، کھانے پینے کی حالت میں، غرض ہر طور پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیر الذکر الخفی، سب سے اچھا ذکر ذکر خفی ہے، لہذا اس پر اتنی ہمیشگی برتے کہ کوئی سانس آنے جانے میں اس سے خالی نہ رہے، بلکہ اس حد تک پہنچ جائے کہ سوتے میں بھی کوئی سانس نکلنے اور اندر جانے میں ذکر اور معنی ذکر کر کے تصور سے بیکار نہ رہے۔ اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جب جاگتے میں کوئی سانس بیکار نہیں گزرتا تو سوتے میں بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تیری عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک گوہر ہے، تو ان نفیس گوہروں کو برباد مت کر، اور جب زندگی میں اس تصور اور خیال میں رہے گا تو موت کے بعد بھی اسی تصور اور خیال پر قائم رہے گا، اور کل بروز قیامت بھی اسی حال پر اس کا حشر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس طور پر زندگی گزارتے ہو اسی طور پر مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال پر اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ ذکر وہ سوئی ہے کہ دل کا پیوند اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ صدق کے ڈورے سے سی دیتی، اور فذکرونی اذکرکم کے عمل خانہ میں رفو گری سکھاتی ہے۔
ہاں اگر کوئی چاہے کہ دل کی گہرائیوں سے دینی علوم کو جو ابدی زندگی کا سرمایہ ہے نکال لے تو یہ ذکر خفی سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ کنواں سوئی سے نہیں کھودا جا سکتا۔ اس کنویں کی کدال ذکر جہر ہے، تو جو کوئی ذکر جہر پر شرائط و آداب اور حضوری قلب کے ساتھ ہمیشگی کرے گا تھوڑی ہی مدت میں دل کی گہرائی سے دینی علوم باہر نکال سکتا ہے، اور جب وہ ذکر جہر شروع کرتا ہے تو اس میں ایک عجیب ذوق و شوق اور لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی وہ عبادت تعلیم فرما جو بہت شاق اور دشوارتر ہے۔ فرمان ہوا کہ ذکر جہر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جس قدر ذکر جہر کرتے ذوق و شوق اور سکون قلب میں زیادتی ہوتی۔ پھر عرض کیا کہ الہی میں نے تو ایسی عبادت کا سوال کیا تھا کہ اس میں مشقت و صعوبت ہو، اس ذکر جہر میں تو مجھے راحت و سکون ملتا ہے۔ فرمان ہوا کہ اے موسیٰ تم میرے نام کی دشواری اور سختی کیا جانو؟ فرعون سے پوچھو کہ اس نے اپنی تمام عزت و وجاہت اور بادشاہت کو تباہ کر کے اپنے آپ کو اپنے عزیزوں اور قریبوں کے ساتھ دریائے نیل کو سونپ دیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام لینا اسے میسر نہ ہوا۔ تم کہ میرے نام کے ذکر سے راحت اور آرام پاتے ہو، یہ میری توفیق اور مہربانی ہے کہ میں نے تم پر مبذول فرمائی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر جہر میں ایسا شوق پیدا کرے کہ اپنی جان، عزت اور مال و منال کو اس ذکر پر قربان کر سکے۔ نقل ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا، خدایا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا ہے، حالانکہ ان کے پاس کثرت سے مال موجود ہے، اس کے باوجود ہمیشہ فرونی کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ فرمان آیا کہ اگرچہ وہ کثیر مال رکھتا ہے مگر اس کا دل اس مال سے متعلق نہیں۔ اچھا جاؤ آزمائش کر لو۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے چھپ کر کہنے لگے، یا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دوست کا نام لینے والے، اس کا نام دوبارہ لے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہدیہ دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو کچھ میری ملکیت میں ہے وہ سب میں نے دوست کے نام پر قربان کیا، اب تو اس کا نام لے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے بہت محبت ہے، وہ تیرے خلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بلا تردد اپنے بیٹے کے خلق پر چھری پھیری اور چھری نے اپنا کام نہ کیا تو عرض کیا، خدایا چھری اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہمیں ایک معصوم کے خلق پر چھری چلانے سے سروکار نہیں بلکہ فرزندوں کی محبت سے تمہارے دل کو کاٹنا منظور ہے، جس کو ہم نے ظاہر کر دیا۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ ابراہیم کو اپنی جان بہت پیاری ہے۔ فرمان ہوا کہ غلط کہتے ہو۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر لوہے کی زنجیر سے باندھ کر ایک فلاخن کے ذریعے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا، اسی وقت جبریل پہنچے اور کہا کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا کہ تمہاری طرف تو نہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ پھر اپنے رب ہی سے سوال کریں۔ فرمایا کہ اس کا حال میرے حال سے واقف ہونا ہی میرے سوال کو کافی ہے، اس کا میرے حال سے واقف ہونا ہی میرے سوال کو کافی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ذکر جہر میں ذوق و شوق اور راحت و سکون ملے تو خدائے تعالیٰ پر کوئی احسان نہ مانے۔ نقل ہے کہ ایک شکاری نے ایک مچھلی پکڑی۔ مچھلی بولی کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول ہوں، مجھے تو نے کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ تو اپنی تسبیح کا احسان خدائے تعالیٰ پر رکھتی ہے۔ ذکر جہر جو ہمیں بزرگوں سے پہنچی ہے یہ ہے کہ ذکر کرنے والا باوضو ہو اور قبلے کی جانب منہ کر کے پالتی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سیدھے پاؤں کی انگلیاں الٹے زانوں کے درمیان اور الٹے پاؤں کی انگلیاں سیدھے زانوں کے درمیان ہوں۔ اس وقت کلمہ لا الہ کو ناف سے بند آواز سے کھینچے اور سر سیدھی جانب لے جائے، اس کے بعد اللہ کی ضرب بائیں جانب مارے، اسی حال پر اس وقت تک رہے کہ سانس ساتھ دے اور قوت باقی رہے۔ جب طاقت جواب دے دے تو خاموش ہو جائے اور محمد رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے ذکر نفی و اثبات کہتے ہیں، اور وہ معنی جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں دل میں حاضر رکھے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر کی حالت میں پیر و مرشد کی روحانیت کو اپنی مدد میں حاضر جانے اور پیر کا مشاہدہ اپنے تصور سے جدا نہ کرے۔ جب خاموش ہو تو جب تک ہو سکے دم روکے رہے اور دم روکنے کی حالت میں دل میں اللہ اللہ کا ذکر کرے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تجھے چاہتے ہیں، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ جب سانس چھوڑے تو آہستہ آہستہ اس کے بعد اسبات کا ذکر کرے یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ذات کا ذکر کرے یعنی اللہ اللہ۔ اس سے فارغ ہو کر سانس روکے اور جب تک ہو سکے دم نہ توڑے، اور جب طاقت ضبط نہ رہے تو تھوڑا تھوڑا چھوڑے اور ذکر اور حبس نفس سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے، اللہم
इन्ना ज़क्करना का अला कद्र किल्लत अकलिना व इल्मिना व फ़हमिना फ़स्कुरना इंदका अला कद्र सात रहमतिका व फ़ज़लिका या खैर ज़ाकिरीन व या अरहमर राहिमीन। और इसमें इतनी मशक पैदा करे कि दिन रात में 4000 मरतबा ज़िक्र कर सके, उससे कम नहीं। दूसरी सूरत ज़िक्र अवैसी, बदलाई, तफूरी और खराजी। मुरीद जानवे अदब पर दो जानों किबला रो बैठे और अपने दोनों हाथ अपने मुंह के बराबर उठा ले और कलमा नफ़ी शुरू करे। उसके बाद बंधे हुए हाथ नफ़ी की मद के साथ फ़िज़ा में उठाए और खोल दे। उसके बाद फ़िज़ा में फिर बंद कर ले और मुँह ही मुँह में इल्लल्लाह की ज़रब करे। उसका ख्याल रखे कि जब हाथ इखराज नफ़ी के वक्त फ़िज़ा की तरफ ले जाए तो जानों पर खड़ा हो जाए और ज़रब के वक्त बैठ जाए। इस ज़िक्र में दो रमज़ हैं। अव्वल ये कि अल्लाह ताला के अलावा हर चीज़ की मोहब्बत मैंने दिल से निकाल कर फ़िज़ा में फेंक दी। दोम ये कि कलमासबात की ज़रब के वक्त मैंने खुदा की मोहब्बत और मार्फत लामकान से खींच कर डाली और जलवा ज़ाते हक़ को दिल में बसाया। तीसरी सूरत ज़िक्र बदलाई। कलमा नफ़ी को उसी तरीके पर मुँह से खींचे और सिर्फ सीधा हाथ मुँह के करीब रखे और ये बंधा हुआ हाथ फ़िज़ा में बुलंद करे और खोल दे। फिर फ़िज़ा में उसे बुलंद कर ले और कलमासबात की मुँह ही मुँह में ज़रब लगाए, फिर हाथ खोल दे। उसके बाद उल्टा हाथ बांधे और ऐसा ही करे। ये दोनों ज़िक्र बड़ी तासीर रखते हैं। याद रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र के वक़्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा जाता। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अल्लाह ताला के ज़िक्र से ख़ास ताल्लुक़ है कि हदीस कुदसी में है, जब मेरा ज़िक्र किया जाता है तो तुम मेरे साथ मज़कूर होते हो। और अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 3 हरफ़ों में जमा किया है कि आपने ला इलाहा सराह को लिया और इल्लल्लाह सराह को लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सराह को लिया और सीधी जानिब मुँह करके हाँ फरमाया और फिर उल्टी तरफ मुँह किया और हु अदा की, फिर ज़रब लगाई और हे फरमाया। मराकबा में शुगल सपाया भी दाखिल है और वो ये है कि अल्लाह ताला के 3 नामों की तसव्वुर में तकरार करता रहे, यानी समीउन, बसीरुन और अलीमुन। फिर अलीम, बसीर, समीउन कहे या फ़ारसी में इसके मायने का लिहाज करे, यानी शनवा, बीना, दाना। फिर कहे दाना, बीना, शनवा, यानी हर दानाई, बीनाई और शनवाई जो दुनिया में है वो हक़ वहदहु ला शरीक लह की दानाई, बीनाई और शनवाई है। जो जानता है वो अलीम जानता है, जो देखता है वो बसीर देखता है और जो सुनता है वो समी सुनता है। ए जवान तू दरमियान में कौन। और जो मराकबे हमें अपने मशाइख से पहुँचा है वो ये है, अल्लाह हाज़िरिल्लाहु फ़ाज़िरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह माइया। चंद और मराकबे। मराकबा मैयत, अल्लाह ताला फरमाता है वह हुआ माअकुम ऐनमा कुन्तुम, मराकबा कुर्ब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हारी रगे गुलू से भी ज़्यादा तुमसे करीब हैं, तेरे कान की सुनवाई से तेरे कान के ज़्यादा करीब हैं और तेरी ज़ुबान की गोयाई से तेरी ज़ुबान के ज़्यादा करीब हैं। हासिल इस कलमे का ये है कि तेरी हस्ती तो हमसे है वरना तू कहाँ। मराकबा मा रायतु शैअन इल्ला वरायतुल्लाह फ़ीह, यानी मैंने कोई चीज़ नहीं देखी मगर उसमें खुदा की तजल्ली पाई। यानी तौहीद ये है कि सब की हस्ती उससे है, ना ये कि सब वजूद में उससे मुतहिद हैं और वो सारी मखलूक़ात में हलूल किए हुए है। वहदतुल वजूद हक है और वजूद इत्तेहादी कुफ्र के खुदा एक है, ना कि माज़ल्लाह एवा। मराकबा मैं तेरा हाथ दस्तगीर हूँ तो अपने हाथ को लाजिम पकड़, यानी हादिस के वाजिब से कायम होने में कोई शक नहीं। तो बनफ्से खुद एक कदम की मिकदार भी कायम नहीं बल्कि तुझे गैब से हर दम मदद पहुँचती रहती है। मराकबा आदमी बर्फ़ के तोदे में गौर करे कि ये बर्फ़ पानी की एक सूरत है, लेकिन उसे पानी कहना गलत है। हाँ, पानी जानना और समझना सही है। समंदर तो कदीम से समंदर ही है, 9 पैद तो उसकी मौजें और लहरें हैं। ये मुख्तलिफ़ सूरतें कहीं तेरे लिए हिजाब न बन जाएं उस ज़ात से जो उनमें जलवा फरमा है। ये तो महज हकीकत तक रसाई के लिए पर्दे हैं। हमने जब आदम को पर्दादम से बाहर निकाला तो तुझमें फ़रिश्तों के माबूद का अक्स था। उसमें जब हमने अपने जमाल का नूर रखा तो तू उसकी वजह से फ़रिश्तों का मौजूद इलाह बन गया।
مراقبہ بانسری کی حکایت سنو جب وہ بیان کرے اور جدائیوں کی شکایت کرے، یہ نہ جو ہر دم نغمہ آرائی کرتی ہے، یہ در حقیقت بانسری بجانے والے کے سانس سے ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ عشق بانسری والے کی مانند ہے اور ہم بانسری کی طرح، نہ وہ بغیر ہمارے نغمہ سرا اور نہ ہم اس کے بغیر آواز و نغمہ۔ کیا میں یا تو یہ عین در عین ہے، دور بہت دور ہے مجھ میں اور اس میں دوئی کا ثابت کرنا، اور اس کی ہویت جو تجھے مجھ میں نظر آتی ہے میرا قیام ثابت نہیں کرتی کہ کل پر ہونا دو طرح کا فریب ہے۔ اے جانا جان ایک بھرا ہوا جام دے اور مجھ سے میری جان کے لیے مجھے مست بنا دے اور دونوں جہان سے مجھ کو اٹھا لے۔ مسلمان یا کافر ہونا تو ناگزیر ہے، مگر تو ہمیں اپنی تجلی دکھا اور یہ سب ایواں ہم سے لے لے۔ مراقبہ علم یا علم بان اللہ یارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہ سمجھ سکو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یوں کہہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ یتنزل الامر بینہم، ظہور اور تنزل اپنے ہر ممکن معنی اور وصف کے ساتھ اس کا کمال عظمت ہے، اور تجلی کی ہر صورت جس کا امکان ہے اس کی کبریائی ہے، اور اس کا ارشاد کہ عظمت میری آزار اور کبریائی میری ردہ چادر ہے، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ مراقبہ اللہ نور السماوات والارض، اے وہ کہ تمام عالم تیرے حسن کا پرتو ہے، آخر یہ کون سا جمال ہے، تو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، یہ کتنا عظیم کمال ہے، میں جس چیز میں نظر کرتا ہوں تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور تیرے سوا ہو بھی کون سکتا ہے، اس کی گنجائش ہی کہاں ہے۔ مراقبہ واللہ من ورائہم محیط، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا ہم کو محیط ہونا ہمارے خود کے احاطے سے بھی قریب ہے، لیکن ہم اس کا احاطہ کر سکیں یہ بہت دور بلکہ محال ہے۔ ہمارا دوست ہم سے بامقابلہ ہمارے زیادہ قریب ہے، اور یہ بڑے حیرت کی بات ہے کہ ہم اس سے دور ہیں۔ کیا کریں اور کس سے کہیں کہ وہ ہماری آغوش میں ہے اور ہم اس سے محجوب۔ غرض ہر قسم کے مراقبے اور ہر طرح کے ذکر و فکر سے اپنے اوقات کو آباد رکھنا چاہیے۔ مخدوم شیخ سعد نے یہ حدیث مجمع سلوک میں بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد دل میں ایمان اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی سبزی کو۔ فائدہ اگر ذکر کے دوران میں جبکہ خلوت ہو کچھ اچھی یا بری صورتیں نظر آئیں تو ہرگز ان کی جانب توجہ نہ کرے اور نہ ان سے ڈرے، بلکہ اپنے شیخ کی ولایت میں پناہ ڈھونڈے اور اپنی توجہ اور بڑھائے تاکہ آئینہ قلب طبیعت کے زنگ اور بشریت کی تاریکی سے جلا پائے اور غیبی انوار جلوہ گر ہوں۔ شروع میں تو یہ روشنیاں اکثر بردک، لوامے، لوائح، طوائف، فوائق اور منائج کی مانند ظاہر ہوتی ہیں۔ ذاکر کو چاہیے کہ ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ بروق یہ ہیں کہ نور بجلی کی طرح ظاہر ہو اور جلد زائل ہو جائے۔ لوامے کی چمک پے در پہ ہوتی اور کچھ دیر ٹھہرتی بھی ہے۔ لوائح جیسے سورج کی روشنی پانی یا آئینے کے عکس سے کسی جگہ پڑتی، کچھ دیر ٹھہرتی اور پھر حجاب میں ہو جاتی ہے۔ توالے جیسے ستاروں اور سورج کی روشنیاں۔ فوائق کشف نفس، کشف دل، کشف روح، کشف سر اور کشف خفی کا نام ہے، اور منائب منہتا کی جمع ہے جس کے معنی عطیہ کے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ منشا انوار مختلف ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ کا ذکر اور دوسرے اذکار مختلفہ۔ قرآن، ایمان، احسان اور اسلام بھی نور کا منشا ہیں کہ ان سے انوار پیدا ہوتے ہیں، اور عبادتیں، ریاستیں، سالک کی روحانیت، شیخ کی ولایت یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ولایت اور انبیاء و اولیاء کی ارواح بھی انوار کا منشا ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بے انتہا چیزیں ہیں جیسے زہد، صلاح وغیرہ، لیکن ہر ایک کی لذت اور رنگت جداگانہ ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ چراغ، شمع اور دوسری اسی طرح کی جو صورتیں نمودار ہوتی ہیں وہ بھی انوار ہیں جو شیخ کی ولایت یا ولایت نبوت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا استفادہ علم سے یا قرآن اور ایمان سے مقتبس ہوتے ہیں، اور وہی چراغ یا شمع دل ہوتا ہے۔ ہاں اگر قندیل یا قندیل کے چراغ کی صورت میں نظر آئے تو وہ معرفت کا نور ہوتا ہے، اور جو کچھ الویات یعنی تارے، چاند اور سورج کی شکل میں دیکھتا ہے وہ روحانیت کا نور ہوتا ہے، اور جب آئینہ قلب پورا صاف ہوتا ہے تو وہ ماہ تمام نظر آتا ہے ورنہ ناقص، اور اگر صفائی میں کمال حاصل کر لے تو وہی روح کا نور ہو جاتا ہے جسے وہ آفتاب کی طرح دیکھتا ہے۔ جس قدر صفائی قلب زیادہ ہوگی اسی قدر آفتاب زیادہ روشن ہوگا،
اور اگر چاند سورج ایک دم دیکھے تو وہ چاند دل ہوتا ہے جو روح کی روشنی کے عکس سے روشن ہے، اور وہ خورشید اس کی روح، لیکن ابھی پردوں کے اندر سے چمکتا ہے، یا خیال نے بصورت خورشید اس کے مناسب نقش بندی کر دی ہے، ورنہ روح کا نور تو بغیر کسی شکل، رنگت اور صورت کے ہوتا ہے۔ اور اگر ستارے، چاند یا آفتاب حوض میں یا دریا اسی طرح کی کسی اور چیز میں دیکھے تو وہ بھی روحانیت کا نور ہوتا ہے، مگر مختلف جگہوں سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انوار ایمان، طاعات، عبادات، تسبیحات مختلف اذکار کی ہوتی ہیں جن کا مشاہدہ دل میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفات الہی کے انوار کا عکس روحانی حجابوں کے پیچھے سے دل کے آئینے پر جلوہ گر ہوتا ہے اور بقدر صفائے قلب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اے عزیز، یہ انوار جس مقام پر مشاہدہ ہوتے ہیں علیحدہ رنگ رکھتے ہیں، چنانچہ لو اگلی نفس یعنی ملامت نفس کے مقام میں یہ نور نیلگوں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے نور روح یا نور ذکر کے ظلمت نفس سے امتزاج و آمیزش کا، اس لیے کہ ضیاء روح اور ظلمت نفس کا آپس میں ایک مزاج ہونا نیلگوں رنگ پیدا کرتا ہے، اور جب روح کا نور زیادہ ہوتا ہے تو نفس کی تاریکی کم، تو وہ نور سرخ رنگ کا ہوتا جاتا ہے جیسے بے دھوئیں کی آگ کا رنگ، اور اگر سالک لذیذ لقموں سے محفوظ ہوتا ہے تو اس آگ میں دھواں بھی ہوتا ہے۔ پھر جس قدر صفائی قلب بڑھتی جاتی ہے نور میں سپیدی آتی جاتی ہے، اور جب روح کا نور دل سے امتزاج پاتا تو سبز نور ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نور کا عکس روح کے نور پر پڑتا ہے تو مشاہدہ ذوق شہوت سے مل جاتا ہے، اور جب حق تعالیٰ کا نور روح اور دل کے حجابوں کے بغیر ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ نور خویدہ ہوتا ہے، جس میں نہ رنگ ہے، نہ کیف اور نہ جہت، اور جو لا مثال و بے نہایت وحد ہوتا ہے۔ تمام ہستیوں سے تعین اٹھ جاتا ہے، لیکن ان تمام انوار کا کشف حجاب ریبی و غیبی کے اٹھائے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ حجاب ریبی وہ طبعی پردہ ہے جس کو بندے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اور حجاب غیبی وہ پردہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔